اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد. ہماری المنطق کتاب کے حوالے سے جو بحث چل رہی تھی، آج اس کا 5واں درس ہے. گزشتہ درس میں ہم نے اقسام تصدیق بیان کرتے ہوئے 2 قسمیں شک اور وہم کی بیان کی، اور یہ بیان کیا کہ شک اور وہم جو ہے یہ اقسام جہل سے ہیں. اقسام علم جو ہیں وہ فقط یقین اور ظن کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، اور جہل اور شک جو ہے وہ شک اور وہم جو ہے اقسام جہل سے ہے. تو کیونکہ بات علم کی چل رہی تھی، اقسام علم کی چل رہی تھی، اور جہل علم کے مقابلے میں ہے، تو مرحوم مظفر اب یہاں پر جہل اور اس کی اقسام کو عنوان قرار دیتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ جہل کیا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کون کون سی ہیں. بیان کرتے ہیں الجہل و اقسامہ، کہ جہل اور اس کی اقسام. ابتدا میں جہل کی تعریف کر رہے ہیں کہ جہل کیا ہوتا ہے، کہ لیس الجہل الا عدم العلم، کہ جہل نہیں ہے مگر یہ کہ علم کا نہ ہونا، علم نہ ہونا، ادراک نہ ہونا. یہ جہل کی تعریف ہے کہ علم کو ہم نے پہلے تعریف کر دیا، بیان کر دیا، اور جو چیز علم کے مقابلے میں ہے، علم کی ضد ہے، وہ جہل ہے. لیکن کس کے لیے ہم یہ جہل بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ فلاں جاہل ہے؟ ممن لہ الاستعداد للعلم والتمکن ممن لہ الاستعداد للعلم والتمکن منہ، کہ وہ شخص کہ جس کے لیے علم کی استعداد اور صلاحیت ہو، اور وہ اس علم کے لیے تمکن اور امکان بھی رکھتا ہو. یعنی جس چیز کے لیے، جس ذات کے لیے ہم علم کی استعداد اور علم کے لیے امکان کو قرار دے سکتے ہیں، اگر یہ استعداد ہوتے ہوئے وہ علم حاصل نہ کرے، یہ تمکن اور امکان ہوتے ہوئے وہ علم حاصل نہ کرے، تو اس کو کہیں گے جاہل. فالجمادات والاجموات، پس جمادات جتنے بھی ہیں، وہ چیزیں کہ جو بظاہر نمو نہیں کرتی، جامد ہیں، ایک جگہ ٹھہری ہوئی ہیں. یعنی جتنی بھی جمادات ہیں، درخت ہیں، پتھر ہیں، یہ چیزیں کہ جن کو ہم جمادات سے تعبیر کرتے ہیں کہ جامد ہیں، حرکت نہیں کرتے، نمو کرتے ہیں تو غیر مشاہدہ طور پر کرتے ہیں. والاجموات، اور وہ چیزیں کہ جو چوپائے ہیں، بے زبان ہیں، حیوانات ہیں، لیکن زبان تکلم نہیں رکھتے. تو یہ جو جمادات اور اجموات یعنی حیوانات ہیں، لا نسمیھا جاہلۃ ولا عالمۃ، ہم ان کو جاہل یا عالم کا نام نہیں دے سکتے، ان کو جاہل یا عالم نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ان کے لیے استعداد علم ہی نہیں ہے، علم کا تمکن اور امکان ہی نہیں ہے. پس جب یہ علم کے لیے تمکن اور اس کی استعداد نہیں رکھتے تو ان کو ہم جاہل یا عالم سے تعبیر بھی نہیں کر سکتے. مثل العما، جیسے کہ نابینائی ہے، اندھا ہونا ہے. فإنہ عدم البصر، کہ یہ جو ہے بصارت کا نہ ہونا ہے، قوت بصر کا نہ ہونا نابینائی ہے، اندھا ہونا ہے. لیکن کس کے لیے؟ فی من شانہ ان یبصر، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جس کی شان اور صلاحیت سے یہ ہو کہ وہ دیکھے. یعنی دیکھنے کا ہونا اس کی شان اور اس کی صلاحیت سے ہو. پھر اگر وہ اس صلاحیت سے مفقود ہو، یہ صلاحیت نہ رکھتا ہو جو اس کی شان تھی، تو پھر اس کو ہم اعمیٰ کہیں گے. فلا یسمی الحجر اعمیٰ، پس پتھر کو اندھا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ پتھر کی شان یہ نہیں ہے، پتھر کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دیکھنے والا ہو. پس جب اس کی یہ شان اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دیکھنے والا ہو، تو اس کا اندھا ہونے سے بھی تعبیر نہیں کر سکتے. وَسَيَأْتِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا يُسَمَّى عَدْمُ مَلْكَةٍ، اور کہتے ہیں قریب آئے گی یہ بحث کہ اس طرح کی اس کو کہ جس کی صلاحیت اور شان میں سے یہ ہو کہ وہ یہ صلاحیت اور یہ چیز رکھتا ہو اور پھر نہ رکھے، تو اس کو کہتے ہیں عدم ملکہ، یعنی ملکہ ہونا، اور اگر اس ملکہ سے فاقد ہو تو کہیں گے عدم ملکہ. وَمُقَابِلُهُ هُوَ الْعِلْمُ أَوِ الْبَصَرُ، اور یہ اس کے مقابل میں جو ہے عدم ملکہ کے یعنی اعمیٰ اور جہل کے مقابلے میں علم ہے، اور اعمیٰ کے مقابلے میں بصر ہے.
پس یہ دونوں جو ہوں گے یسمى ملکہ، ان کو ملکہ کہا جائے گا۔ علم اور بصر دونوں ملکہ ہیں، اور اس کے مقابلے میں، علم کے مقابلے میں، جہل اور بصر کے مقابلے میں جو اعمیٰ اندھا ہونا ہے یہ عدم ملکہ ہے، یعنی وہ صلاحیت کی جو ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہے، پس وہ اس کو ملکہ نہیں ہے، عدم ملکہ ہے۔ فیقال ان العلم والجہل متقابلان تقابل الملکۃ وعدمہا، پس یہ کہا جائے گا کہ علم اور جہل ایک دوسرے کے مقابل میں ہیں، ایک دوسرے کے متقابل ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان جو نسبت تقابل ہے وہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کی ہے۔ علم ملکہ ہے، اور علم کا نہ ہونا اس کی نسبت کے جس کے لیے استعداد اور تمکن ہے، یہ اس کے لیے ملکہ نہ ہونا، علم کا نہ ہونا عدم ملکہ یعنی جہل کا موجب ہوگا، اور یہ علم و جہل ایک دوسرے کے ہمیشہ مقابلے میں ہیں کہ یا ملکہ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر عدم ملکہ سے تعبیر کریں گے۔ والجہل علی قسمین، اب جہل کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ جہل کی ہم نے تعریف کر دی کہ جہل جو ہے علم کے مقابلے میں ہے، اور لیکن اس کے لیے کہ جس کے لیے استعداد اور تمکن ہو علم حاصل کرنے کا۔ اب جہل کو تقسیم کر رہے ہیں کہ جہل دو قسموں پر مشتمل ہے، کما ان العلم علی قسمین، جس طرح کی علم کی بھی دو قسمیں تھیں، لأنہ یقابل العلم، کیونکہ علم کے مقابلے میں ہے، جہل علم کے مقابلے میں۔ جب علم کی دو قسمیں تھیں تو جہل جو اس کے مقابل ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، فیبادلہ فی مواردہ، پس یہ اس کے متقابل قرار پاتا ہے، اس کے ہم پلہ قرار پاتا ہے، اس کے ساتھ مبادلہ کرتا ہے اس کے ہر مورد میں، کہ جو علم کا مورد تھا اس کے مد مقابل، اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں وہی جہل کا مورد ہوگا۔ جو علم تصوری کا مورد تھا اگر علم تصوری سے بے بہرا ہوگا، علم تصوری نہ رکھتا ہوگا، تو اس کے مقابلے میں جہل تصوری آ جائے گا۔ اور جو علم تصدیقی کی قسم تھی، جب علم تصدیقی سے بے بہرا اور ناشنا ہوگا، علم تصدیقی نہیں رکھتا ہوگا، تو اس کے مقابلے میں جہل تصدیقی آ جائے گا۔ فَتَارَةً يُبَادِلُ التَّصَوُّرَ، پس یہ جہل جو ہے ایک دفعہ تو تصور کے بدلے میں آتا ہے، اس کے مقابلے میں آتا ہے، یکون فی موردہ، یعنی اس تصور کے مورد میں ہوتا ہے، یعنی علم تصوری کے مورد میں ہوتا ہے، وَأُخْرَى يُبَادِلُ التَّصْدِيقَ، اور دوسری مرتبہ یہی جہل تصدیق کے بدلے میں آتا ہے، یعنی علم تصدیقی کے بدلے میں آتا ہے، یکون فی موردہ، یعنی علم تصدیقی کے مورد میں ہوتا ہے۔ پس جو علم تصوری کے مورد میں اور اس کے بدلے میں ہے اس کو جہل تصوری سے تعبیر کریں گے، اور جو علم تصدیقی اور علم تصدیق کے بدلے میں آئے گا، اس کے مقابلے میں آئے گا، اس کو جہل تصدیقی سے تعبیر کریں گے۔ فَيَسِحُ بِالْمُنَاسْبَةِ أَن نُسَمِّيَ الْأَوَّلَ الْجَهْلَ التَّصَوُّرِي، پس صحیح ہے اس مناسبت سے کہ جو تصور کے بدلے میں آئے اس کو ہم تعبیر کریں جہل تصوری سے، پہلے کو ہم نام دیں جہل تصوری کا، وَثَانِي الْجَهْلَ التَّصْدِيقِي، اور اسی مناسبت سے جو دوسرے کے مقابلے میں آئے یعنی تصدیق کے مقابلے میں آئے اس کو نام دیں جہل تصدیقی کا۔ ثم انہم یقولون ان الجہل ینقسم الى قسمین، ثم انہم، پھر وہ جو ہے یہ کہتے ہیں منطقی کہ ان الجہل ینقسم الى قسمین، کہ جہل جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف۔ جب ایک مرحلے میں ہم نے جہل کو علم کے مقابلے میں تقسیم کر دیا، علم تصوری کے مقابلے میں جہل تصوری اور علم تصدیقی کے مقابلے میں جہل تصدیقی، تو یہ تو علم کے مقابلے میں جہل کی دو اقسام ہو گئی۔ خود جہل بذات ہی دو قسم کا ہے، اپنی ذات میں اگر جہل کو دیکھیں تو پھر جہل دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، جہل کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، نہ یہ کہ اس کے مقابل کی کیفیت کو ملاحظہ کرتے ہوئے۔ ثم انہم یقولون، پھر وہ منطقی یہ کہتے ہیں کہ ان الجہل ینقسم الی قسمین، کہ جہل جو ہے تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، بسیط و مرکب، قسم سے اگر بدل لیں، اور اگر جو ہے قسمین کے بعد مبتدا محذوف مانے، یعنی ہما، وہ دو قسمیں کون سی ہیں؟ وہ یہ ہیں بسیط و مرکب، کہ وہ دو قسمیں یہ ہیں بسیط اور مرکب۔ جہل بسیط اور جہل مرکب یہ خود جہل کی دو قسمیں ہیں۔ وفی الحقیقت ان الجہل التصدیقی خاصتا هو الذی ینقسم الیہما، پس وہ اور در حقیقت یہ ہے کہ جو جہل تصدیقی تھا وہ خصوصاً تقسیم ہوتا ہے ان دو قسموں کی طرف، یعنی جہل تصدیقی جو ہے اس کی در حقیقت دو قسمیں ہیں، کہ جہل تصدیقی یا جہل تصدیقی بسیط ہے
یا جہل تصدیقی یا مرکب ہے. جہل مرکب جو تصوری تھا وہ فقط بسیط ہوتا ہے، وہ مرکب نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ہی چیز کا یا جس کے متعلق وہ ہمارا جہل ہو رہا ہے، وہ تصور جو ہے وہ فقط بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. پس جہل تصوری فقط بسیط ہوتا ہے، اور یہ جو دو تقسیم ہے بسیط اور مرکب کی، در حقیقت یہ جہل تصدیقی کی دو قسمیں ہیں. یعنی جہل تصدیقی جو ہے وہ خاص طور پر تقسیم ہوتا ہے ان دونوں قسموں بسیط اور مرکب کی طرف. ولہذا اقتضا ان نقسم الجہل الى تصوری و تصدیقی. کہتے ہیں پس مقتضی ہے یہ بات اس چیز کے کہ ہم جہل کو تقسیم کریں پہلے تصوری اور تصدیقی کی طرف، کہ ایک جہل جہل تصدیقی ہے اور ایک جہل جہل تصوری ہے. وَنُسَمِّيهِمَا بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ، اور پھر ہم جو ہے نام دیں ان دونوں کو اس نام کے ساتھ، ان کی نام گزاری کریں، ان کا نام رکھیں اس نام کے ساتھ کہ اما الجہل تصوری فلا یکون الا بسیطا، کہ جب ہم نے جہل کو پہلے تقسیم کرنے تصوری اور تصدیقی کی طرف، اور پھر نام دیں ان دونوں کو اس بسیط اور مرکب کا. لیکن در حقیقت یہ بسیط اور مرکب جو قسمیں ہیں یہ جہل تصدیقی کی ہیں. اما الجہل التصوری، لیکن جو جہل تصوری ہے بہرحال فلا یکون الا بسیطا، وہ نہیں ہوتا سوائے بسیط کے، وہ فقط بسیط ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا. کما سیتضح، جس طرح کہ عنقریب یہ بات واضح ہو جائے گی. وَلِنُبَيِّنَ الْقِسْمَيْنِ، اور ضروری ہے کہ ہم بیان کریں دونوں قسموں کو، یعنی جہل بسیط اور جہل مرکب کو بیان کریں. فَنَقُولُ، بس ہم کہتے ہیں الاول الجہل البسیط، کہ پہلی قسم جو ہے اس جہل کی دو اقسام میں سے وہ جہل بسیط ہے. وہ کیا ہوتا ہے جہل بسیط؟ اس کی تعریف کرتے بیان کرتے ہیں کہ یجہل الانسان شیئا وہو ملتفت الی جہلہ، وہ انسان کا جاہل ہونا ہے کسی چیز سے، کہ انسان کسی چیز کو نہ جانتا ہو، اس سے جاہل ہو. وہ ملتفت الی جہلہ، در حالانکہ وہ ملتفت اور متوجہ ہو اپنی اس جہالت کی طرف، اپنی اس نادانی کی طرف. ایک چیز کو نہیں جانتا لیکن اپنے اس جہل اور اپنی نادانی کی طرف ملتفت ہے، جانتا ہے، متوجہ ہے کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا، اس چیز کا علم نہیں رکھتا. فَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، پس وہ یہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا، اپنے نہ جاننے کو جانتا ہے، یعنی اپنی جہالت سے جاہل نہیں ہے بلکہ اپنی جہالت کا علم رکھتا ہے. كَجَهْلِنَا بِوُجُودِ السُّكَّانِ إِلَى الْمَرِّيخِ، جیسے ہمارا جاہل ہونا مریخ کے بارے میں سکونت کے موجود ہونے سے، کہ آیا مریخ میں سکونت وجود رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اس کے بارے میں ہم جاہل ہیں، اور اپنی اس جہالت سے بھی آگاہ ہیں، جانتے ہیں کہ ہم مریخ میں سکونت کے وجود رکھنے کے بارے میں نہیں جانتے. پس جب ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنی اس جہالت سے آگاہ ہیں کہ نہیں جانتے، فَإِنَّ نَجْهَلُ ذَلِكَ، پس ہم اس چیز سے تو جاہل ہیں. وَنَعْلَمُ بِجَهْلِنَا، لیکن اپنی اس جہالت سے آگاہ ہیں، اپنی اس جہالت کا علم رکھتے ہیں. پس ایک جہالت ہے خود اس وجود سکان فی المریخ کی نسبت، کہ سکونت کی جو نسبت ہے مریخ کی طرف کہ موجود ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم جاہل ہیں، یہ ایک جہالت ہے. لیکن اپنی اس جہالت کو جانتے ہیں، پس یہ جہالت نہیں ہے. فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا جَهْلٌ وَاحِدٌ، پس ہمارے لیے نہیں ہے سوائے ایک جہل کے کہ وہ مریخ کی نسبت سکونت کے وجود رکھنے کے بارے میں ہے. الثانی الجہل المرکب، دوسری قسم جو ہے جہل کی وہ جہل مرکب ہے. وہ یہ ہے کہ ان یجہل شیئا، کہ وہ انسان جو ہے جاہل ہو ایک چیز سے، کسی چیز کو نہ جانتا ہو، وہو غیر ملتفت الی انہ جاہل بہ، در حالانکہ وہ ملتفت بھی نہیں ہے، متوجہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو نہیں جانتا، اپنی اس جہالت سے، اپنے جاہل ہونے سے بھی نا آگاہ ہے، اس سے بھی جاہل ہے. دو جہالتیں ہیں، ایک چیز کا نہ جاننا اور دوسرا اپنے اس نہ جاننے کی طرف متوجہ نہ ہونا اور اس سے بھی جاہل ہونا. بل یعتقد، بلکہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے انہ من اہل العلم بہ، بلکہ نہ فقط یہ کہ نہیں جانتا اپنے اس جہالت کو، بلکہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں اہل علم سے ہے، جاننے والوں میں سے ہے. اس کا یہ اعتقاد
اس کی جہالت سے مانے ہے کہ دور کرے، نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جہل مرکب ہے، کہ خود اپنی اس جہالت کو دور کرنے کے در پہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی اس جہالت سے بھی جاہل ہے، بلکہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ جو ہے اس چیز کے بارے میں جاننے والے اور علم رکھنے والوں میں سے ہے۔